کون ایسا شخص ہے جسے آج کل بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے؟ بلڈ پریشر جو ہے اس کو مینج نہ کروائیں، اس کا علاج کروائیں۔ بلڈ پریشر کا 100% علاج موجود ہے۔ وہ کیسے موجود ہے؟ کیسے آپ یا آپ کا کوئی پیارا بلڈ پریشر سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے؟ آئیے اس اہم ترین موضوع پر جانتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حکیم حافظ عبید الرحمن قریشی صاحب۔ قریشی صاحب کو یہ ملکہ حاصل ہے کہ وہ بیماریوں کا علاج جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ بیماری دوبارہ لوٹ کر نہ آئے اگر آپ احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں۔ السلام علیکم آپ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ حافظ صاحب، بلڈ پریشر آج کل ہر دوسرے تیسرے بندے کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس سے بہت سی آپ کو پتہ بیماریاں پھیلتی ہیں، وہی بیماریوں کی جڑ ہے، دل کے امراض ہیں۔ آج ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ بلڈ پریشر اتنی تیزی سے پھیلنے کی پہلے وجہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائی بلڈ پریشر، پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم میں خون کے بھڑکنے سے یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر بلند ہو جاتا ہے، جی، انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اچھا۔ اور میں تمہیں یہ کہتا ہوں تم الحجامہ کرو۔ جی، یہ سلسلہ حدیث میں حدیث موجود ہے۔ اچھا۔ جو لینا چاہے میں ریفرنس بھی انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ۔ اب آج کی سائنٹیفک طریقے سے بات کرتے ہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے سائلنٹ کلر ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ برین ہیمریج کر دیتا ہے، پیرالائز کر دیتا ہے آپ کو۔ جی، یہ بڑھتا کیسے ہے، ہوتا کیوں ہے؟ اس کی کاز بڑی ٹینشن ہے، سٹریس ہے۔ اچھا۔ جب آپ کو سٹریس ٹینشن ہوگا آپ کا بی پی ہائی ہوگا۔ اچھا۔ اب ریٹس بڑھ رہے ہیں، پیٹرولیم ریٹ بڑھ رہی ہے، فلاں ریٹ بڑھ رہے ہیں، آپ ٹینشن لیتے ہیں ریٹ بڑھ گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، بس آپ ٹینشن لیتے چلے جائیں گے، بی پی ہائی ہوتا چلا جائے گا۔ اب تو ہمارے پاس ایسے پیشنٹس آ رہے ہیں جو رات کو سوتے ہوئے بی پی ہائی ہو رہا ہے۔ اچھا۔ سوتے ہوئے۔ اور کتنے پیشنٹ بیچارے ایسے آئے ہیں جن کی بی پی ہائی ہوا، ان کو موقع ہی نہیں ملا، موقع ہی نہیں ملا سنبھلنے کا، اسٹیبل ہونے کا۔ اسی وقت کیا بے رحمج ہوا، اللہ کو پیارے ہو گئے، یا ہارٹ کارڈک اریسٹ ہوا فوری۔ اور یہ بلڈ تھکنس کی وجہ ہوتا ہے، جب بلڈ آپ کا تھک ہو جاتا ہے، جب اس کو زور لگتا ہے بلڈ سرکولیشن میں، جب اس کو زور لگتا ہے، یا آپ کی باڈی میں گیس پیدا ہو رہی ہوتی ہے، گیس اس دماغ کو چڑھ رہی ہوتی ہے آگے، بی پی ہائی ہوتا ہے۔ اور چھوٹی موٹی باتوں پر آپ کیا سٹریس لیتے ہیں، ٹینشن لیتے ہیں، وہ آتا۔ اس کے لیے حدیث میں فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو لازم پکڑ لیں اور ہر نماز کا پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں مجھے سٹریس نہ ہو، مجھے ٹینشن نہ ہو، میرے بی پی ہائی نہ ہو، ورنہ آپ ایسی ایسی میڈیسن کھاتے رہیں گے، آپ کے سارے گردے فارغ ہو جائیں گے اور آپ ڈائلیسس پہ چلے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ ڈائلیسس وہ جگہ ہے، وہ کنڈیشنز ہیں جس کو آپ واپس نہیں آ سکتے۔ اچھا آپ صاحب، آپ نے ابھی کہا کہ خون گاڑھا ہو جاتا ہے، یعنی اور یہ خون گاڑھا کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک تو اس کی وجہ سٹریس ہے، اس کے علاوہ کیا وجوہات ہیں کہ خون جو ہے وہ آپ کا گاڑھا ہوتا ہے اور اس سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے؟ آپ جو فاسٹ فوڈ جنک فوڈ لیتے ہیں، اچھا، جو آپ کھا رہے ہیں، مرغی کھا رہے ہیں، بریلر کھا رہے ہیں، آپ یہ کلیجی کھاتے ہیں، یہ آپ کے بلڈ کو گاڑھا کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے آپ کو۔ اب تھکنس کو ختم کرنے کے لیے ڈسپرین کھلائی جاتی ہے، ہاں جی، کہ آپ اس کو پتلا کریں، پتلا کریں، پتلا کریں۔ پتلا تو ہوتا نہیں ہے، آپ کے 10 مسائل اور شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ان جنک فوڈ کو چھوڑیں گے اور لمیٹڈ کھانے کھائیں گے، یا مرغے شوارمے کھا رہے ہیں آپ بڑھ کے، اور آپ پائے کھا رہے ہیں، اس جو چیزیں کھائیں گے تو آپ کا بلڈ تو ٹھیک ہوگا۔ اچھا، اگر یہ جو جیسے آپ نے ابھی ڈسپرین کا نام لیا کہ یہ ہر مریض کو دی جا رہی ہے کہ جناب آپ نے یہ خون پتلا کرنے کے لیے لینی ہے، کیا طب یونانی میں اس کا کوئی متبادل موجود ہے کہ خون آپ کا گاڑھا نہ ہو اور آپ وہ لے سکیں، کوئی ایسا کوئی چیز؟ جی، اس کے اندر اسگن بہترین کام کرتی ہے۔ اچھا، اسگن نگوری، جسے آج کل اشوگندھا بھی کہتے ہیں۔ جی، اشوگندھا بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اشوگندھا ایک بہترین جڑی بوٹی ہے۔ اچھا، آپ اس کو ایسے ایسے امراض میں استعمال کر کے دیکھیں، خاص طور پہ آپ بلڈ پریشر کی بات کر رہے ہیں تو بلڈ پریشر میں استعمال کریں۔ اچھا، اس کو لیں، آپ 50 گرام لے لیں، 100 گرام لے لیں، اس کا سفوف بنا لیں اور 500 mg کا آپ کیپسول بنا لیں۔ اچھا، اور 2 صبح لیں، 2 شام لیں، پانی سے لیں، آپ دیکھیں آپ بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا آپ کا۔ اچھا، یہ ڈسپرین کا توڑ ہے۔ اچھا، یہ ڈسپرین کا متبادل ہے۔ متبادل ہے۔ اچھا، تو دوسرا یہ جو بلڈ پریشر ہے اب ہر
بندے کی، ہر مرد کی، عورت کی جو مجبوری بن گیا ہوا ہے، تو اس سے پھر مشکل چھٹکارا ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا اور بڑا کوسچن ماشاءاللہ کیا آپ نے. تو اس کے علاج بھی سنت میں ہے. اچھا، میں تمام کو عرض کرتا ہوں سنت نبی کو فالو کریں، طب نبی کو فالو کریں، طب یونانی کو فالو کریں. جی، طب کے اندر، طب اسلامی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی مرض تکلیف نہیں رکھا کہ جس کی شفا نہ ہو. شفا نہ ہو. طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. علاج بالحجامہ، بالغذاء، بالدوا، بالدعا. یہ 4 کا مجموعہ ہے. جب آپ اس میں آئیں گے، اس میں آ کے کام کروائیں گے، اپنا علاج کروائیں گے، تو آپ کو 100-200% اللہ کے فضل و کرم سے بلڈ پریشر بھی نارمل ہوگا. کنٹرول نہیں، یہ بات میری یاد رکھیے گا. لوگ بولے کنٹرول ہو رہا ہے، گولی کھائی کنٹرول ہو گیا، شوگر کنٹرول نہیں. کنٹرول نہیں، یہ رونگ نمبر ہے جو ہمارے برینوں میں رونگ نمبر فٹ کر دیا ہے. یاد رکھیں، یاد رکھیں، یہ رونگ نمبر ہے. یہ رونگ نمبر میں آراز کر رہا ہوں. رونگ نمبر نہیں، نارمل ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے. آپ میڈیسن کھائیں نہ کھائیں، آپ کا علاج وہ ہے جس کی ایک حد ہو. یاد رکھیے. ہاں، ایک حد. ہاں بالکل جی. یہ نہیں سال آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں ساری زندگی دوائی کھاتے ہیں. جی بالکل. آپ اپنا مکان سیل کر کے بلڈ پریشر اور شوگر کے حوالے سے، ہارٹ کے حوالے سے آپ اس میں نکل آئیں. جس دن آپ نکل آئے آ کے مجھے بتا دیجیے گا، یہ شہزاد چودھری کو بتا دیجیے آ کر، جتنا آپ کا خرچہ ہوگا لاکھوں میں جائے گا، 1 کروڑ تک بھی ہو جائے گا. انشاءاللہ اللہ کو حاضر نظر جان کے کہتا ہوں میں پے کروں گا آپ کو. میں پے کروں گا. اگر میڈیسن کھاتے آپ اس سے نکل گئے. اچھا. دیکھیں بہت بڑا دعویٰ ہے. تو اس کو طب یونانی جو ہے وہ اس کے ذریعے آپ مستقل علاج کرتے ہیں اس کا؟ یعنی جی بالکل 100% کرتے ہیں الحمدللہ. مینجمنٹ نہیں کرنی آپ نے علاج کرنا. پورا ورلڈ کہہ رہا ہے مین آف دی مینجمنٹ کہہ رہا ہے. مینجمنٹ یہ کھا لیں، یہ کھا لیں، یہ کھا لیں، یہ کھا لیں، یہ پی لیں. ایسا نہیں. کب تک کھائیں گے؟ اب یہ گولی کھا لیں، اب ڈاکٹر چینج کر لیں، اب یہ کیپسول کھا لیں، اب یہ کیوں؟ کتنا کھا لیں گے؟ آخر کتنا کھائیں گے؟ آخر کتنا؟ ایک ہلکا سا بلڈ پریشر آپ کو ہوتا ہے، بی پی چیک کرواتے ہیں، 1 گولی شروع کرتے ہیں آپ لوگ. 2 منتھ نہیں گزرتے 2 گولی اور میدا بھی خراب ہو گیا، میدے کے ایشوز بن گئے، میموری کا ایشو بن گیا، ہارٹ کا ایشو بن گیا، کڈنی کا ایشو بن گیا. اب پھکے مار رہے ہیں، پھکے مارتے جا رہے ہیں. بالکل. کیا پھکے مارنے سے، میڈیکل کھانے، میڈیسن کھانے سے، مختلف کلر کھانے سے کیا آپ ٹھیک ہو رہے ہیں؟ کیا آپ ٹھیک ہو گئے؟ نہیں ٹھیک ہو رہے. اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹس کیجئے گا. اگر آپ ٹھیک ہو گئے مجھے بتائیں. ہاں ہم بھی اس پہ چلے آ کر. اگر آپ نہیں ٹھیک ہو رہے تو آخری علاج سمجھ کر طب اسلامی میں، طب یونانی میں آ جائیں. آخری علاج سمجھ کر کہ ہمارے پاس آخری علاج ہے بس. اگر آپ کیوں نہیں ہوئے پھر بار بار عرض کر رہا ہوں آپ کی پیمنٹ واپس دے دیں گے آپ کو انشاءاللہ. آئیں آپ اس ملا کر کے آئیں، سب آ جائیں انشاءاللہ. جی دوستو ساتھیو، یہ تھے حکیم حافظ عبید الرحمن قریشی صاحب، جنہوں نے بہت بڑا اللہ کے نام پہ دعویٰ کیا انشاءاللہ العزیز کہ آپ اگر مدت سے دوائی کھا رہے ہیں، مینج کر رہے ہیں صرف آپ اپنے بلڈ پریشر کو، دل کو تسلی دے رہے ہیں آپ، لیکن وہ اندر ہی اندر آپ کے باقی اعضاء کو کھا رہا ہے. جیسے گنج ہے وہ لکڑی کو کھا جاتا ہے، گنج جو ہے، تو آپ اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ اگر اس طرح کے کسی مرض کا شکار ہیں، خاص کر جب بھی بلڈ پریشر کی ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ مینجمنٹ کرانے کے بجائے علاج کرائیں. آپ طب یونانی کی طرف آئیں، آپ طب اسلامی کی طرف آئیں، تاکہ آپ کا علاج ہو سکے اور آپ ایک خوش و خرم اور پرمسرت زندگی گزار سکیں. امید ہے ہماری ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. ہم آپ سے یہ ضرور کہیں گے، جیسا کہ حافظ صاحب نے کہا، اگر کوئی بندہ پچھلے 10 سال سے 5 سال سے یہ گولی کھا رہا ہے بلڈ پریشر کی اور اس کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا ہے، تو وہ رائے میں ہمیں بتائے کہ ہاں میں ٹھیک ہو گیا ہوں. اگر نہیں ٹھیک ہوا تو پھر وہ ضرور رابطہ کرے. انشاءاللہ عزیز اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور حکیم حافظ عبید الرحمن قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.